اب آئیے حدیث شریف کے جس میں نے عرض کیا کہ 7 قسم کے اعمال کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں اور اعمال میں سے جو چیزیں اسے نفع دیتی ہیں 7 باتوں کا ذکر ہے۔ اچھا، کوئی کانٹرڈکشن نہیں، پچھلی حدیث جس پر ہم آگے اور کلام کریں گے انشاءاللہ، جو 3 باتیں آئیں وہ یہاں بھی ہیں۔ البتہ پچھلی حدیث میں جو صدقہ جاریہ والی پہلی بات آئی وہ بہت وسعت والی بات ہے، جس میں بہت ساری مثالیں شامل کی جا سکتی ہیں، وہ اس حدیث شریف میں 7 باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں اور اعمال میں سے جو چیزیں اسے نفع دیتی ہیں، نمبر 1 تو ان میں سے علم ہے جس کی وہ تعلیم دے، مراد بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس پر بعد میں ہم تفصیلاً کلام کریں گے مثالوں کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ ایک تو ان میں سے علم ہے جس کی وہ تعلیم دے اور پھیلائے، دوسرا نیک بیٹا جسے وہ چھوڑ کر مرا ہو، بیٹا کہا گیا، مراد بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور بیٹی بھی، اولاد مراد، دوسرا نیک بیٹا جسے وہ چھوڑ کر مرا ہو، تیسرا قرآن ہے کہ اس نے کسی کو اس کا وارث بنایا ہو، وہ قرآن کا نسخہ بھی ہے، وہ قرآن پڑھنا سکھا دینا بھی ہے، وہ قرآن سمجھا دینا بھی ہے، وہ قرآن، اللہ اکبر، قرآن کا معلم بنانا بھی ہے، قرآن کا حافظ بنانا بھی ہے، قرآن کا مبلغ بنانا بھی ہے، قرآن کا عامل بنانا بھی ہے۔ اور آج ہم جس عہد میں جی رہے ہیں اس کو بجا طور پر ٹیکنالوجی کا اور میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، تو جو گیجٹس آج اویلیبل ہیں اور جو ریسورسز آج ہمیں اویلیبل ہیں اور جو بھی اویلیبل ہے، ان سب کا استعمال ایسے کرنا کہ قرآن سے لوگوں کا تعلق جڑتا چلا جائے، یہ سب اس کے ذیل میں شامل ہوں گے۔ تیسرا قرآن ہے کہ اس نے کسی کو اس کا وارث بنایا ہو۔ چوتھی مسجد ہے جس کی اس نے تعمیر کی ہو، اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، ایک ہے بہرحال اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو وہ پوری مسجد کا ذمہ اپنے ذمہ لے لے بھائی اللہ کے فضل سے، اور ایک ہے نہیں، ہم آپ اپنی استطاعت بھر اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں تو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چوتھی بات مسجد جس کی اس نے تعمیر کی۔ پانچویں بات وہ مکان، بڑی دلچسپ بات ہے، جو اس نے مسافروں کے لیے قیام کے لیے بنایا ہو۔ یہ تو ہوٹلنگ کا آج اس قدر دور ہے، ہمارے اسلاف کے ادوار میں جاتے ہیں تو لوگوں کے گھر کھلے ہوتے تھے، جیسے ہم لوگ جانتے ہیں، بزرگ یہاں پر موجود ہیں، یعنی بہت 30-40 سال پرانی بات ہوگی کہ مہمان گھر آیا ہو اور اس کو باہر سے لا کر کھانا کھلایا جائے، کیا ہوتی تھی جو اس کی توہین ہوتی تھی۔ آج ہم سمجھتے ہیں اعزاز ہے۔ تو ہمارے ماضی میں تو لوگ اپنے گھروں کو کھول دیا کرتے تھے، بڑے عرصے بعد امت کی تاریخ میں سرائے یا ہوٹلز کا تصور آیا ہوگا کہ جہاں مسافروں کو آن پیمنٹ رہنا پڑتا ہو، ورنہ جب خلافت کا نظام تھا تو یہ سارا کنٹریبیوشن یا اس کی ساری مینجمنٹ وہ خلافت کے ادارے کے تحت تھی۔ اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر میں ملتا ہے کہ آپ کے پاس زمین کا ایک حصہ، جیسے اور لوگوں کو مال غنیمت وغیرہ میں سے ملا اور اموال فے ملے اینڈ سو آن، تو ایک حصہ آپ کو عطا ہوا، وہ آپ نے مسافروں کے لیے مخصوص کر دیا۔ یعنی حضور فرما کر نہیں گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عملاً کر کے گئے ہیں۔ تو یہاں آ رہی بات کہ پانچویں وہ مکان جو اس نے مسافروں کے قیام کے لیے بنایا ہو کہ سفر میں آدمی تھک گیا تو آرام کر لے گا اور پھر اپنے سفر کو جاری کر لے گا۔ چھٹی بات وہ نہر ہے جو اس نے جاری کی ہو، چھٹی بات وہ نہر ہے جو اس نے جاری کی ہو۔ اور ساتویں بات آخری بھی ہے بٹ ناٹ دا لیسٹ، اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ بھی ہے، وہ کیا؟ وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں اور صحت کی حالت میں اللہ کی راہ میں دیا۔ کیا مطلب؟ خوشحالی بھی ہے، حالات بھی اچھے ہیں، صحت بھی اچھی ہے، اور دے رہا اللہ کی راہ میں۔ ایک ہے کہ بس تو اب بھائی چل چلاؤ کا معاملہ آ گیا، چلو بھائی یہ بھی دے دوں میں، بہرحال دینا تو وہ بھی چاہیے، اس پر میں اشارہ کروں گا آگے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس حدیث میں کیٹیگوریکلی جو بات آئی ہے، کیٹیگوریکل انداز میں، کہ ساتواں وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اور بحالت صحت اللہ کی راہ میں دیا ہو۔ اس روایت سے وہ وسعتوں کا اندازہ ہو رہا ہے جو صدقہ جاریہ کے حوالے سے بھی ہیں۔
ایک اہم نقطہ جو ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے وہ درخت کے اگانے کے حوالے سے، اور بڑی قیمتی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پھل دار درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں سے پرندے، انسان یا مویشی کھا لیتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ درخت لگایا، پھل آ رہا ہے، جب تک اس سے پرندوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک مستقل عمل ہے جو کہ صدقہ جاریہ کی کیٹیگری میں آئے گا۔ دوسری روایت مسلم شریف میں ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا اگاتا ہے تو اس درخت میں سے جو کچھ کھایا جائے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، جو کچھ اس سے چوری ہو جائے وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جو جانور کھا لیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جو کوئی پرندے اس میں سے کھا لیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس میں سے کچھ کمی کر دے، لے لے اس میں سے، تو یہ بھی اس بندے کے لیے، درخت لگانے والے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ پھر یہی درخت ہے کہ جو بہرحال کبھی انسانوں کے لیے اور کبھی جانوروں کے لیے بھی سائے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ تو بہت واضح انداز میں درختوں کے لگانے اور اگانے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ ایک اور اہم نقطہ جو ہمیں ملتا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اندازہ کیجئے کہ آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ مثلا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں یعنی کہنے لگے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے، یعنی میں نے اپنی ماں کے نام پر اس کو وقف کر دیا اور مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھائے۔